یہب لمن یشاء اناثا، اللہ وہ ہے جو تمہیں بیٹیاں دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں بیٹے دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازتا ہے، اور کسی کو صرف بیٹا، کسی کو صرف بیٹی، کسی کو دونوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو بانجھ رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، کیونکہ وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں بیٹیوں کی کمی نہیں ہو جاتی۔ اگر ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، وہ بیٹی کی خواہش رکھتا ہے، لیکن بالآخر 5واں پھر بیٹا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس جی 5 بیٹے ہو گیا، بیٹی ہوئی نہیں۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیوں کی لائن لگا دے۔ انہ علیم، کیونکہ وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو عرب کے معاشرے میں بیٹی کو تو بیٹی کی پیدائش پر تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَظِيمٌ، کہا عرب کے لوگوں کو جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو سارا دن اس بندے کا دل اندر سے جلتا رہتا تھا، وہ پلاننگ کرتا رہتا تھا میں کیا کروں، کب ماروں گا اس کو، اور بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، نومولود بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، تیرا کیا قصور تھا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عرب کے لوگ اپنی بیویوں کو لے جاتے تھے، جب ان کے ہاں ولادت ہونے کا وقت ہوتا تھا تو ایک گڑھا کھودتے تھے، اس عورت کو گڑھے پر بٹھاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ اب کیا پیدا ہوتا ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس گڑھے میں اتار کر فوراً مٹی سے دبا دیا جاتا تھا، ختم۔ بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کو لیا جاتا تھا، گلے سے لگایا جاتا تھا اور فخر کے طور پہ کہا جاتا تھا میرے اتنے پتر ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں۔ تو عرب کے اندر یہ جہالت بڑی یہ پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ جہالت ہے، بچیوں کو مار دینا، بچیوں کو قتل کرنا۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو اس وجہ سے تو نہ مارو کہ تمہیں کھلانا پڑ جائے گا۔ نحن نرزقہم وإیاکم، رزق ان کو ہم دیں گے، تم کو بھی دیں گے۔ اللہ نے سب سے پہلے اولاد کو رزق دینے کا وعدہ کیا، ہمیں رزق دینے کا وعدہ بعد میں کیا۔ نحن نرزقہم، ہم تمہارے بچوں کو رزق دیں گے، وإیاکم، تمہیں بھی، یعنی پہلے ان کو دیں گے بعد میں تمہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ تو نصیب لے کے آ رہا ہے، تم اس کو کیوں مارتے ہو؟ تو ہمارے ہاں شور مچ جاتا ہے، آبادی کو کنٹرول کرو، آبادی کنٹرول کرو، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے۔ صدیاں کہہ رہا ہوں، مطلب ہزاروں برس پر محیط اللہ نے یہ گولا بنایا یہ زمین کا، اس وقت سے آج تک لوگ کھا رہے ہیں اور سارا نہیں کھا سکے، اور قیامت تک بھی اس کو نہیں کھا سکیں گے کہ اللہ نے 2 دن میں زمین کو بنایا۔ خلق الارض فی یومین، 2 دن میں نے زمین بنائی، اور 4 دن میں اللہ نے اس میں رزق رکھا ہے، 4 دن لگائے اس میں رزق رکھنے کے، قیامت تک کے آنے والی ایک ایک انسان کو رزق میں نے اسی زمین سے دینا ہے۔ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے انسانوں کی گنتی گنی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے آدم علیہ السلام کی پشت سے کتنے ارب انسان نکالنے ہیں اور ان کا رزق میں نے کتنا رکھنا ہے۔ گیس پٹرول بھی اللہ نے پہلے زمانے سے رکھی تھی، لیکن دور کے ساتھ ساتھ جیسا جیسا جدید دور آئے گا، لوگ بدلیں گے، ضرورتیں تبدیل ہوتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ اس زمین سے خزانے نکال کر لوگوں کے حوالے کرتا رہے گا۔ خزانوں سے یہ خطہ یہ بھری ہوئی ہے زمین، اور یہ ساری دنیا کے انسان بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوتا، اور یہ قیامت تک بھی سارے کھائیں تو نہیں ختم ہوتا، کیونکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر انسان کا رزق میں نے کتاب مبین میں لکھا ہے۔ میری روزی، آپ کی روزی، یہ زندگی میں کتنا کمائے گا، کتنا پیسہ جوڑے گا، کیا کچھ یہ بنائے گا، ایک ایک چیز کُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہمارے پاس لوہے محفوظ میں درج ہے،
اور کوئی جاندار کیڑا مکوڑا بھی ایسا نہیں ہے بھائی کہ جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ سرکش ہو چکا ہے، تو وہ تو اپنی بیگم کے لیے آگ لینے کے لیے آئے تھے، سمجھے تھے آگ جل رہی ہے تو آگ لے جاتا ہوں، سینکتے ہیں بیٹھ کے، وہاں نظام اور چل گیا۔ اللہ نے کہا فرعون کے پاس جاؤ، وہ آواز خدا کی تھی، وہ روشنی اللہ کے نور کی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ میری بیوی پیچھے اکیلی، اس کا بنے گا کیا؟ نبی بشری ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف تھے۔ موسیٰ کے ہاتھ میں اس وقت ڈنڈا تھا، تو اللہ نے فرمایا پتھر پہ مارو اس کو۔ وہ پتھر پہ مارا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، بیچ میں سے ایک اور پتھر نکلا ہے، اس پہ مارو، تیسرا پتھر نکلا ہے، اس پہ مروایا، اور تیسرے پتھر وہ جب پھٹا اس میں سے ایک کیڑا نکلا، اس کے منہ میں سبز پتا تھا، تو ارشاد ہوا اس کی آواز سنو یہ کیا کہہ رہے، تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی من یسمع کلامی ویعلم مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، اللہ وہ ہے جو مجھے 3 پتھروں میں رزق دیتا ہے، میری جگہ کو بھی جانتا ہے، وہ کسی حال میں مجھ سے بے خبر نہیں۔ ایسے کتنے پتھروں میں چھپے کیڑے، اب بندہ کہ پتھر میں کیڑا کیسے چلا گیا؟ اللہ ہے جو مرضی کرے۔ یہاں سوات کا واقعہ ہے، تبلیغی جماعت عورتوں کی گئی نا ایک گھر میں، تو ان کے گھروں میں وہ پتھر کی باریک سلیں ہوتی ہیں جس پہ پٹھان روٹیاں پکاتے ہیں، اب تو بڑے بڑے توے ہیں، ان کے گھر میں پتھر کی باریک سل تھی، اس پہ ایک کونا ہمیشہ ٹھنڈا رہتا تھا، ساری روٹی پک گئی اس جگہ سے کچی، وہ کونا گرم ہوتا ہی نہیں، تو لوگ اس پہ گھر والے بھی حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے یار، ساری روٹی سارا وہ سل گرم یہ ٹھنڈی۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ گھر کی خاتون نے وہ اٹھائی، تو جماعت والی کہتی ہیں وہ اٹھائی ایک جگہ رکھی، ہاتھ سے گر گئی، تو وہ کونا ٹوٹ گیا جو ٹھنڈا رہتا تھا، تو اس میں سے کیڑا نکل آیا، اس میں سے ایک کیڑا نکل آیا۔ تو جب تک وہ کیڑا اس پتھر میں ہے وہ پتھر گرم ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ نے اس کے رزق کا وعدہ کیا ہوا، اللہ اس کو اس پتھر میں رزق پہنچاتا ہے، وہ توے پہ گرم ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فرماتے تھے تم اللہ پر اتنا یقین تو کرو جتنا چڑیوں کو ہوتا ہے، طوطوں کو ہوتا ہے، کووں کو ہوتا ہے، چیلوں کو ہوتا ہے، جانوروں کو جتنا یقین اللہ پر ہے اتنا یقین تو انسان میں ہونا چاہیے نا کہ اللہ دینے والا ہے۔ جب اتنا یقین اللہ پر ہو گیا کہ ہاں اللہ ہی نے کرنا ہے، آج میں صبح روزی کے لیے نکلا ہوں، اللہ ہی کرے گا سارا دن میری ضرورتوں کا انتظام، تو پھر وہ کرے گا۔ حضرت عمر فرماتے تھے تم پھر بھرے ہوئے پیٹوں سے واپس آؤ گے اپنے گھروں میں، اس دن کی روزی اللہ تمہیں دے دے گا۔ انسان چونکہ فطرتاً لالچی ہے، یہ اس دن کی صرف روزی نہیں اکٹھی کر رہا ہوتا، یہ اس کے دماغ میں پلان چل رہے ہیں، پتہ نہیں 5 سال کے 10 سال کے، یہ 5-10 سال برس کی روزی اکٹھی آج ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 سال کی روزی اللہ تمہیں آج ہی دے دے، 10 سال کی روزی بھی پکڑا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے انسان کو ڈیلی کا نکل اللہ کے زمین پر، سیرو فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، ڈیلی نکل، روزانہ نکل کے اپنا رزق تلاش کر، اور اللہ ڈیلی تمہیں رزق سے نوازے گا۔ اتنی سی بات ہے، ہمارا چھوٹا سا تو ہمارا مد ہے، تھوڑی سی تو ہماری ضرورتیں ہیں۔ ایک چارپائی پہ لیٹتے ہیں، 2 پہ ایک وقت پہ لیٹ نہیں سکتے، ایک وقت میں ایک ہی کپڑا پہنا جا سکتا ہے، 2-4 نہیں پہنے جا سکتے، ایک وقت میں ایک ہی شوز پہنا جا سکتا ہے، 2-3 نہیں پہنے جا سکتے۔ انسان کی ضرورتیں بڑی مختصر ہیں، خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک اینگل بنایا، آپ نے کہا ایک ہاتھ اپنا یوں پیچھے رکھا، گردن پہ رکھا، اور ایک ہاتھ یوں کر دیا، یہ دیکھیں یہ اینگل اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا، یہ کیا۔
آپ نے فرمایا یہ تو انسان کی موت ہے جو پڑ چکی ہے اس کے گلے، کبھی بھی پنجہ گاڑ سکتی ہے، یہ انسان کی خواہش ہے جو نکلی ہوئی ہے آگے۔ اس لیے کہا سب سے امیر آدمی وہ ہے جو سب سے بڑا قناعت کرنے والا ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ صبر شکر کرنے والا ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے وہ ہم خود سوچیں کہ وہ ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہے۔ سال سال کے راشن لوگوں نے گھروں میں ڈالے ہوتے ہیں، سال سال کے راشن لوگوں نے ڈالے ہوتے ہیں، لیکن زبان پہ شکوہ اور شکایت کے سوا کچھ نہیں، مر گئے مر گئے مر گئے۔ وہ اللہ نہیں مرنے دے گا تمہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے امتیوں کو وہ کیسے مار دیں گی؟ مار دے گا۔ آج تک تو بھوک سے کوئی مرا نہیں ہے۔ اللہ کے ذمہ ہے رزق پہنچانا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر رزق بھی نفع نہیں دیتا۔ منہ میں لوگ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں موت کے وقت، کو دودھ ڈال رہے ہوتے ہیں، کو کیا کھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بس ہو چکی ہے، وہ اینڈ ہے۔ زبردستی بیچارہ ڈالتے ہیں، وہ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، ہم زبردستی اس کو کھلاتے ہیں۔ اس کے مقدر میں اگر ایک دانہ بھی نہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم اس وقت لن تموت حتی تستوفی رزقہا، اس وقت تک انسان مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ وہ کرے گا تو مرے گا، اس سے پہلے بندہ نہیں مرنے والا، اس سے پہلے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے گھروں میں بیٹیوں کی نعمت عطا فرمائی ہو اس کی